ہے. میرا پہلا سوال ریحان احمد یوسفی صاحب سے. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جی پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دین اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور علاج اور احتیاط کے حوالے سے خاندان کے سربراہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا ایک بہت مختصر جواب بھی ہے اور پھر اس کی کچھ تفصیل بھی ہے. اگر میں بہت اختصار کے ساتھ کہوں تو ایک جملے میں قرآن مجید کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ایک دوسرے کی جان نہ لو. ہم جانتے ہیں کہ یہ کرونا کا جو مرض ہے یہ ایک مہلک وبا ہے جو جب پھیلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ کیریئر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ اس کی ٹرانسمیشن کے نتیجے میں جن لوگوں تک پہنچتا ہے ان کو بھی موت کی وادی تک پہنچا سکتا ہے. تو جو بات قرآن مجید نے بڑے اجمال سے کہی ہے، میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے جو آپ کے سامنے کروں گا. دیکھیے، یہ جو کرونا کا مرض ہے ظاہر ہے کہ ایک وبا ہے. قرآن مجید وباؤں کو زیر بحث نہیں لاتا، لیکن ایک ایسی چیز ایسی ہے جو وباؤں جیسی ہی ہے، یعنی پورے معاشرے کو اپنا نشانہ بناتی ہے، اور وہ ہے جنگ. قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے اور ایک اصولی ہدایت اس باب میں یہ کی ہے کہ خذوا حذرکم، تم اپنا جو اسلحہ ہے اس کو سنبھال کے رکھو. اور یہ فرمایا کہ اعدوا لہم ما استطعتم، کہ ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے جو تمہاری مساعد بھر ممکن ہے، جو تمہارے لیے ممکن ہے، وہ تیاری تم کرو. کرونا ظاہر ہے کہ ایک انسین اینیمی ہے، اس کے خلاف جنگ اس طرح تو نہیں ہو سکتی جس طریقے سے نظر آنے والے دشمن کے خلاف جنگ ہوتی ہے. اس لیے اس جنگ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے، اور وہ طاعون کی ایک جو پرانی وبا ہے، پلیگ کا جو مرض تھا اس زمانے میں بہت پھیلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک اصولی ہدایت کی ہے کہ کسی شہر میں اگر طاعون پھیل جائے تو تم اس شہر کا رخ نہ کرو، اس طرف مت جاؤ، اور اگر تم وہاں موجود ہو تو پھر اس شہر کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو. دیکھیے، اس ہدایت میں بھی جو چیز بتائی گئی ہے وہ احتیاط ہے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں لوگ. ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے ٹرانسمیشن کو، اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے. اچھا، یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ قرآن مجید نے اتنا اس کو کیوں موضوع بنایا ہے انسانی جان کو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی تفصیل کر دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اس میں انسانی جان کی شاید کوئی خاص قدر و قیمت بچی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانی جان کو دیکھتے ہیں، 2-3 مثالیں میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ ہے ابلیس کا اور حضرت آدم کا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ یہ میں نے آدم بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اس کے آگے تم سجدے میں گر جاؤ. اور سارے فرشتوں کے ساتھ یہ حکم شیطان کو بھی دیا گیا تھا، ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، جو اس وقت بہت مقرب ہستی تھا، بہت بڑا جن تھا. اس نے نہ صرف یہ سجدے سے انکار کیا بلکہ حضرت آدم کی بہت توہین بھی کی. تو قرآن مجید میں یہ واقعہ 7 مقامات پر جو بیان ہوا ہے، اس میں سے ایک مقام سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی بات کہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے جس کو پڑھ کے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے. انہوں نے ابلیس سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو یہ بتا کہ جس ہستی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ تو یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے جس کا اظہار کیا ہے، یہ جو اہتمام جس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ دیکھیے تجسیم سے پاک ہیں، ان کا جسم نہیں ہے، وہ بلند ہے ایسی ہر چیز سے، تشبیہ سے، تمثیل سے وہ بالکل ماورا ہیں. لیکن انہوں نے یہ استعارہ یہاں پہ استعمال کر کے یہ بتایا کہ کس محبت و شفقت کے ساتھ انہوں نے انسانی جان کو پیدا کیا. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک قطرہ آب ہوتا ہے، اس دنیا میں جب آتا ہے تو پھر کیا کیا معجزے ہیں جو ظہور پذیر ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ علم کے میدان میں، ادب کے میدان میں، فن کے میدان میں، سائنس کے میدان میں کیا کیا کمالات ہیں جو انسان دکھاتا ہے. تو انسان خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے. اس تخلیق کی اتنی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کسی نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. اچھا، ہم سب کے نزدیک سب سے زیادہ محترم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے حرم، تیری عظمت کے کیا کہنے، ما عظم حرمتک. لیکن
ایک مومن کی جان مال آبرو تجھ سے زیادہ وقت رکھتی ہے. تو یہ انسانی جان کی اہمیت ہے جس کی بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا تقدس برقرار رہے, اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی اس کے خلاف لڑنا ایک جنگ ہے. جو ہمارے مسیحا یہ جنگ لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز, وہ ہمارے محسن بھی ہیں, وہ اس راہ کے مجاہد بھی ہیں, اور اگر اس راہ میں ان کی جان جاتی ہے تو وہ شہید ہیں. تو ہمیں اپنے شہداء, اپنے مسیحاؤں کی بات کو سننا ہے, اور ایز اے فیملی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خاندان کا ادارہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا بیشتر وقت گزارتا ہے. اور اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بحیثیت فیملی کے سربراہ کی مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کی دو پہلوؤں سے تربیت کریں, ان کے اندر سے خوف بھی نکالیں اور ان کو احتیاط کے اوپر بھی آمادہ کریں.